اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس سوان ایڈوکیٹ، اور آج میں بات کروں گا جیز جیسی لعنت جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے۔ ایک طرف سے اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام میں جیز کی جو ہے وہ ثابت ہے، وہ یعنی ہمیں ملتا ہے کہ جیز آپ اپنی بیٹی کو، یعنی جیز آپ جو دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو وہ عدیتاً دے رہے ہیں، اپنی توفیق اور گنجائش کے مطابق دے رہے ہیں، اور آپ کو دینا بھی چاہیے، لیکن اس حد تک کہ جو بچی کی ضرورت ہو بیٹی کی، اور جو آپ آسانی سے اسے دے سکیں، جو آپ اپنی استطاعت اپنی مالی استطاعت کو دیکھتے ہوئے اپنی چادر کے مطابق آپ پاؤں پھیلائیں ضرور، لیکن ہرگز جیز کو بطور نمائش اگر آپ دیں گے تو یہ قطعاً زیادتی ہوگی، چونکہ نمائش کسی بھی صورت منع ہے، اور نمائش کرنا، کسی بھی چیز کی نمائش کرنا بالکل حرام ہے، اور آپ کوئی بھی نمائش نہیں کر سکتے۔ ایون کہ آپ اگر دیکھیں ثواب کی غرض سے کوئی کام کر رہے ہیں، فرض کیا کسی کو آپ صدقہ خیرات دے رہے ہیں، تو اسے بھی ریاکاری کے طور پہ منع کیا گیا ہے کہ آپ ریاکاری نہ کریں، آپ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور آپ جو نماز یا کوئی تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں اسے بھی ایک میکنزم بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو جب بات آتی ہے سامان جیز کی، ہماری بچیوں بہن بیٹیوں کی شادیوں کی، تو ہم نے ایسا ایک سلسلہ بنا لیا ہے، ہم نے ایسے رسم و رواج کو اپنا لیا ہے کہ ہم اپنے بیٹیوں کو سامان جیز جب تک نہ ہو تو ہم گھر سے رخصت نہیں کر پاتے، چونکہ ہم اگر کرنا چاہ بھی رہے ہیں تو تب بھی دوسری جو پارٹی ہے، جو لڑکے والے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جیز دیں، یا کوئی لوگ اگر منہ سے اگر بات کہہ بھی نہیں رہے لیکن یہ کہ اشارتاً کنایتاً وہ یہ مینشن کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ جیز چاہیے، یا ایسے گھروں سے رشتے کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جیز زیادہ آنے کی توقع ہو اور زیادہ مالدار پارٹی ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ قطعاً یہ درست نہیں ہے، کسی بھی صورت یہ درست نہیں ہے، چونکہ اس کی وجہ سے ہماری ہزاروں لاکھوں بیٹیاں ہماری اپنے والدین کے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور ان کے اچھے رشتے نہیں آ رہے، یا پھر بہت زیادہ پڑھی لکھی بھی ہیں، سارا کچھ ان میں موجود ہے، خوبصورتی ہے، ساری چیزیں کوالٹیز موجود ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے اگر ان کے والدین اگر جیز نہیں دے رہے یا جیز دینے کی سخت نہیں رکھتے یا اتنی طاقت نہیں رکھتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ان بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے انسانی حقوق کی بات کرنی ہے، اگر ہم نے لوگوں کی پروٹیکشن کی بات کرنی ہے، لوگوں کو اگر ان کی فلاح کی بات کرنی ہے، ان کے فوائد کی بات کرنی ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کی لعنتوں سے اپنے آپ کو اپنا چھٹکارا میں حاصل کرنا چاہیے، چونکہ اس جیز کی لعنت کی وجہ سے ہماری ہزاروں لاکھوں بہن بیٹیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی نمائش قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ تو ویسے بھی اگر جیز کا مطالبہ غیرت انسانی سے گری ہوئی بات ہے، چونکہ اگر دیکھیں کس طریقے سے جب لوگ چیپ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جتنا جیز ملے گا، کیا جیز میں گاڑی ملے گی، کیا بینک بیلنس بھی ہوگا، کیا کوئی اتنی زیورات یا جیولری ملے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے، اور انسانیت کے خلاف ہے، اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ معیوب بات ہے۔ اور اس میں اگر آپ اپنی بیٹی کو دینا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ، خدا نخواستہ آپ بہت زیادہ مالدار ہیں، آپ کے پاس رزق کی اور دولت کی فراوانی ہے، تو اس میں اور طریقے بھی موجود ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو اکاؤنٹ میں پیسے شفٹ کر دیں، چلیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ ضرور دیں، لیکن یہ کہ آپ اتنا سامان نہ دیں کہ ساتھ محلے میں غریب کی جو بیٹی ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے، یا اس غریب بیٹی کا باپ جو آپ کو دیکھتے ہوئے وہ بیچارہ نہ تو کچھ کر سکے اپنی بیٹی کے لیے، نہ چھوڑ سکے، تو اس طرح لوگوں کو احساس کمتری میں نہ ڈالیں اور لوگوں کی دل آزاری نہ کریں، اور تمام ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں ان کی شادیاں، تاکہ ان کی شادیوں میں آسانی ہو، تو ایک ریفرنس میں پڑھ رہا تھا کہ نکاح کو آپ اتنا سستا کر لیں تاکہ ایک وقت کے کھانے سے بھی سستا ہو جائے، جتنا ہم ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں 100 200 300 یا 400 کا، تو نکاح کے والے سے یہ کہا گیا کہ آپ ایک وقت کے کھانے سے بھی سستا کر لیں نکاح کو۔ تو ہم نے کون سی چیزیں اپنا لی ہیں، ہم نے غیروں کی چیزیں اپنا لی ہیں، ہم نے اپنے دین کی پیروی چھوڑ دی ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے اندر بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ ناکامیوں کا شکار ہیں ہم لوگ۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اپنی بیٹیوں کو بر وقت رخصت کرنا ہوگا، اور جو غریب کی بیٹی ہیں ان کی مدد کرنی ہوگی، اور جو نمائشیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی دولت دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور بڑے بڑے یقین جانے جو چیزیں ضرورت نہیں بھی ہوتی وہ بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ ضرور اپنی بیٹی کو دیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہم جائیدادوں میں ایسا نہیں دے رہے بچیوں کو، اور جہیز کی طرف ہمارا بڑا زور ہوتا ہے،
تو آپ جائیدادوں میں بچیوں کو حصہ دیں، جو ان کا شرعی رائٹ ہے، جو قرآن نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، آپ وہ انہیں دیں۔ تو وہ چیزیں ہم دے نہیں رہے ہوتے، وہ ہم کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اپنی بیٹیوں سے لکھوا لیتے ہیں، اپنے نام کر لیتے ہیں، اپنے بیٹوں کے نام کر لیتے ہیں۔ تو دوسری طرف سے ہم نے جہیز دینے پہ زور رکھا ہوتا ہے، اور یہ زور جو ہے یہ غریبوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے، اور یہ غریبوں کی دل آزاری ہے، ہمارے غریب بہن بھائیوں کی بیٹیوں کی دل آزاری ہے۔ تو یہ دل آزاری کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ہمارا مذہب کسی بھی صورت دل آزاری کی بات نہیں کرتا، لوگوں کی اصلاح کی بات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کی بات کرتا ہے، اور نمائش سے منع کرتا ہے۔ تو اس لیے دوستو جہیز کو ہم ضرورت کے تحت تو ضرور دیں اپنی بیٹیوں کو، لیکن کسی بھی صورت اسے نمائش نہ بنائیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور غریب کی بچیوں کی شادیاں رک رہی ہیں۔